ہم میں سے کچھ صاحبان اس چیز میں انٹرسٹڈ تھے کہ بڑے شاہ صاحب روزے کا افطار وغیرہ ان کا روٹین کیا تھا. تو جتنا عرصہ میں بڑے شاہ صاحب کے ساتھ میں نے گزارا تو وہ دو چار چیزیں میرے لیے حیران کن ہوئی. شاہ صاحب بذات خود جسمانی طور پہ بہت ہی دبلے نظر آتے تھے. ورچولی ہڈیوں پر کھال منڈی ہوئی تھی اور سٹرکچر کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں تھا. تو ان دنوں زیادہ تر روزے گرمیوں ہی کی آئے، جولائی اگست. تو معلوم یہ ہوا کہ پرانی نارکلی میں جس تھڑے پر ڈیوٹی پہ بیٹھتے تھے شاہ صاحب، یہاں کچھ عرصہ بعد میں بھی بیٹھتا رہا جا کے. تو وہ وہاں سے 2 بجے اٹھا کرتے تھے گرمیوں میں بھی. تو اٹھ کے پرانی نارکلی سے نکل کے تو مال روڈ پہ چلتے ہوئے تو سیدھے آرے بازار تک، جو کینٹونمنٹ کا اگلا سرا ہے، پیدل اس دھوپ میں، وہاں سے پھر آرے بازار سے واپس مڑتے تھے اور جیل روڈ پر سے ہوتے ہوئے پیدل سنت نگر آ جاتے تھے. تو وہ کوئی افطار سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے. اب روزے کے ساتھ اور اس گرمی میں جولائی اگست کی، پیدل انارکلی سے چل کے آرے بازار تک جانا اور پھر وہاں سے پیدل سنت نگر تک آنا یقیناً دشوار کام ہے. اور پھر آ کے اپنے ہاتھ سے وہ افطار تیار کرتے تھے. تو افطار بھی ہم نے عجیب و غریب ہی دیکھی. اس میں 3 یا 4 قاشیں خربوزے کی اور 1 پلیٹ وہ بناتے تھے، یہ جو کالے چنے ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ نمک مرچ مسالے ڈال کے، تو تھوڑا سا اس میں ہلکی سی گریوی، چاٹ یہ سمجھ لیجیے، کالے چنوں کی چاٹ نما چیز ہوتی تھی کوئی. وہ اب یہ نہیں پتا تھا کیا وہ ہوتی ایسی چیز ہی تھی. اور ایک شربت اپنے ہاتھ سے وہ بنایا کرتے تھے رمضان سے پہلے، جو بعد میں خیر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ضمن میں ایک چیز میری علم میں آئی تو وہ بھید کھلا کہ وہ شربت کیا تھا، کیونکہ شاہ صاحب بتاتے نہیں تھے کہ وہ شربت کس چیز کا ہے. تو ہم بھی وہاں افطار کے وقت پہنچ جاتے تھے. میں تو افطار ہمیشہ بڑے شاہ صاحب کے ساتھ ہی کرتا رہا. تو روزہ کھلا تو وہ گن کے 2 چمچ وہ کھاتے تھے ان چنوں کی چاٹ کے، اور آدھی کاش خربوزے کی، اور ایگزیکٹلی میئرڈ ہوتا تھا وہ 1/4 آف گلاس اس شربت کا، اور اس کے فوراً بعد 1 کپ چائے. یہ ٹوٹل ان کی افطار اور ڈنر. وہ ایک آدمی جس نے اتنا لمبا روزہ رکھا ہے اور پھر پیدل چل کے اتنا آیا، تو یہ ان کی فوڈ انٹیک دیکھ کے ہم حیران ہوتے تھے. ان کے مقابلے پہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں تو میری ایج میرا خیال ہوگی کوئی 35 ایئرز کے قریب ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم تھی، 32-33 ایئرز کی ایج تھی. تو جسامت بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی دی ہوئی تھی. تو ہم تو وہاں بیٹھے دھڑ دھڑ کھا رہے ہوتے تھے. وہ پوری پلیٹ ہم ہی خالی کرتے تھے. اس کے بعد تندور سے روٹی منگوا کے وہیں ہم بیٹھ کے روٹی بھی کھاتے تھے. البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر شاہ صاحب رات گئے تک چائے ضرور پیتے رہتے تھے. تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو شربت تھا وہ ایک دن بھید یوں کھل گیا کہ مجھے پیاس زیادہ لگی ہوئی تھی، تو میں نے پورا گلاس شربت کا پیا. تو پیاس بہت تھی. تو میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ 1 گلاس اور پی لوں میں. کہنے لگا نہیں پی تو تم 10 لو، اس میں تو کوئی نہیں، لیکن یہ ٹھنڈا بہت ہے، اگر دوسرا گلاس تم نے پیا تو تمہیں شدید قسم کی کانسٹیپیشن کر دے گا. یہ تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے، مزے کا ہوتا تھا. تو
بعد میں پتہ لگا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بھی جو افطار کا روٹین تھا وہ یہی تھا. وہ اتنی ہی کوانٹٹی میں وہ کھاتے تھے اور وہ بھی شربت اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور شربت ہوتا تھا عناب کا. وہ بعد میں بھید کھلا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ضمن میں، لیکن وہ تھا واقعی بہت اچھا. وہ میرا چونکہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جو ذکر اذکار ہیں تو ان کی وجہ سے مجھے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے. اسی طرح میں گرم چیزیں کھا نہیں سکتا زیادہ، میرے لیے مشکل ہو جاتی کہ، لیکن وہ جو شربت پیتا تھا اس سے ایسا بیلنس قائم تھا میرا. تو یہ ہم نے بڑے شاہ صاحب کا یہ دیکھا. اسی طرح ان کی نیند ہم نے عجیب و غریب دیکھی کہ 12 ایسا ہوا کہ میں رات کو اگر ٹور سے واپس آیا کبھی 1 بجے 2 بجے، ٹورنگ دورے چلتے رہتے تھے پورے پاکستان کے میرے، تو بائی روڈ جاتا تھا تو پھر ایسے ہی آتا تھا، کبھی 1 بجے آ گیا، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے. تو یہ روٹین میرا رہا کہ دفتر جانے سے پہلے بھی شاہ صاحب میں مل کے جاتا تھا، آفس سے واپسی پہ بھی سیدھا انہی کے پاس. تو اسی طرح جب ٹورز پہ جاتا تھا تو واپسی پہ اگر اکیلا گیا تو واپسی پہ سیدھا شاہ صاحب کے پاس آتا تھا. تو دیکھا کہ سوئے ہوئے ہیں دیوار کی طرف منہ کر کے، بہت دبے پہنچ جا کے دیکھ کے جھری میں سے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. تو خاموشی سے واپس لوٹ گیا تو سڈنلی پیچھے سے آواز، ہر مرتبہ آواز آ جاتی تھی کہ سرفراز کدھر جا رہا ہو؟ صاحب میں تو سمجھا آپ سو رہے ہیں کہ نہیں آؤ تم آپ. تو ان کی نیند ہم نے بڑی عجیب دیکھی. پھر وہ میرے ساتھ ٹورز پہ جانے لگ گئے تو ان کی وجہ سے ڈرائیور کو میں نہیں لیتا تھا کہ تیسرا آدمی درمیان میں ہوگا ہماری گفتگو، وہ پھر تھوڑا سا آدمی ریزرو رہتا. تو اب 12 ایسا ہوا کہ لاہور سے میں چلا نان سٹاپ بغیر رکے اپ ٹو پشاور یا اپ ٹو بنو چلا گیا. تو چلیے میں تو گاڑی چلا رہا ہوں اس لیے وہ سونے کا سوال نہیں ہوئی، لیکن شاہ صاحب کو گھومتے نہیں دیکھا گاڑی میں کبھی میں نے. تو یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ اصل میں یہ چیزیں، یہ قوتیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں ذکر الہی کے جواب میں. وہ جس پر اس وقت ہم حیران ہوتے تھے تو اندازہ یہ ہوا کہ اس میں کسی انسان کا اپنا کمال بالکل نہیں ہوتا. یہ برکت ہے اس کلام الہی کی جس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اسی طرح ہر ذکر الہی جو کثرت سے کیا جائے گا تو اس کے 2 دور کہلاتے ہیں. ایک دور صغیر ہوتا ہے اور ایک دور کبیر. تو جب یہ دور مکمل ہوتا ہے کسی پڑھائی کا تو اس کے جواب میں انعامات انسان کو ملتے ہیں. وہ انعامات اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کی یہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ فقیر کی تمام قوتیں اور حصے 6 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس کے اندر جو ٹالرنس لیول ہے وہ بھی 6 گنا ہو جاتا ہے. روایت ہے لوگ سینہ بسینہ جو چلی آ رہی ہے. اسی طرح انسان کے جسم میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. ہم بڑے شاہ صاحب کے پاس جاتے تھے تو ان کے حجرے میں عجیب خوشبو پھیلی ہوتی تھی. ایک جو کھانا اپنے ہاتھ سے وہ بناتے تھے اس کے اندر بھی ایک عجیب سی آپ کو ایک اروما اس کا آپ کو ملے گا، ایک عجیب سا. تو وہ بعد میں آہستہ آہستہ سمجھ آئی بات کہ وہ اصل میں انسان کے جسم میں خوشبو ذکر الہی کے انعام کے طور پر پیدا ہوتی ہے، وہ پاکیزگی. اور اسی طرح اس کے ہاتھ میں وہ تاثیر آتی ہے. پھر ہم نے ایک وہ بھی دیکھا کہ اگرچہ کشف و کرامات کے ذکر اور اظہار سے انتہائی شدید نفرت تھی بڑے شاہ صاحب کو. وہ میں نے قصہ آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ
ان کے حجرے میں بیٹھا تھا تو وہ میں ترکی سے شاید واپس آیا تھا ٹور پر، کسی سرکاری کام سے ترکی گیا تو واپس آیا تو بڑے شاہ صاحب سے ملنے چلا گیا تو آبویسلی میں چونکہ ترکی سے واپس اس وقت پہنچا تھا، ایئرپورٹ سے سیدھا شاہ صاحب کے پاس گیا تو ترکی کا ذکر چھڑا تو میں نے بتایا کہ میں کہاں کہاں ترکی میں گیا، تو آبویسلی سرکاری کام کی تو ڈیٹیل نہیں دی جا سکتی تھی تو ان سے ذکر کر دیا کہ تو وہ جواب میں مجھے کہنے لگے کہ ترکی میں زندگی میں 2 بار گیا ہوں، تو میری ڈیوٹی وہاں لگی تھی۔ ایک بار جب وہاں زلزلہ آیا ہے، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی، اور دوسری بار وہاں کوئی آگ لگی تھی تو اس میں کہنے لگا میں گیا تھا اور فلاں جگہ تھا اور یہ علاقے تھے، وہ ذکر اس کا کر رہے تھے۔ وہ جو ذکر چلا تو میں خاصا اس ذکر میں ان کی وہ باتوں میں ٹوٹلی انگروس تھا، تو مجھے احساس نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو وہاں بڑے شاہ صاحب کے حجرے میں میری جگہ ایک مخصوص تھی، اتنا بڑا کمرہ تھا جتنا یہ صوفہ ہے لمبائی میں، اور چوڑائی میں اس سے ڈبل کہہ لیجئے۔ تو اس کونے میں شاہ صاحب بیٹھتے تھے اور اس کونے میں وہ جگہ مخصوص تھی میری۔ تو وہیں وہ میری بیک پر بھی ایک دیوار کے اندر انہوں نے الماری سے بنائی ہوئی تھی، اور رائٹ سائڈ پر بھی جہاں میں بیٹھتا تھا وہاں الماری سی تھی، اس میں چیزیں پڑی رہتی تھیں بڑے شاہ صاحب کی۔ تو وہیں ایک کیل گاڑا ہوا تھا انہوں نے دیوار میں، اس پہ ان کی تسبیحیں مختلف سائز کی لٹکی ہوئی تھی۔ کوئی ایک تسبیح میرے خیال 10,000 دانے کی بھی تھی اس میں، جس کے بل دے کے انہوں نے لٹکائی تھی۔ تو کہیں بے خیالی میں ان کی ایک تسبیح میں نے اٹھا لی اور اس سے کھیلنے لگ گیا یوں ہاتھوں میں۔ تو بڑے مزے سے شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب ترکی گئے تو کیا ہوا، اور اس میں تو سڈنلی ان کی نظر میرے ہاتھوں پر کہیں پڑ گئی، اس میں تسبیح تھی۔ کہاں تو اتنے پیار سے محبت سے ذکر ہو رہا تھا، کہاں بے پناہ قسم کا غصہ آ گیا۔ تو مجھے کہنے لگے بات سنو، یہ تم اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور لوگ تمہیں نیک سمجھ کے سلام کرتے رہیں، تمہاری عزت کریں۔ تو میں حیران ہوا کہ ذکر تو ترکی کا چل رہا تھا، یہ میری شامت کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ جو تم بھری محفل میں تسبیح لے کے بیٹھتے ہو تاکہ لوگ تمہارے ہاتھ میں تسبیح دیکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ تم اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہو، بڑے نیک آدمی ہو، تمہیں سلام کریں، تمہاری عزت کریں۔ میں نے ریلائز کیا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو میری نہیں ہے، آپ ہی کی تسبیح ہے۔ تو میں آپ کی باتوں میں کچھ کھویا ہوا تھا، تو بے خیالی میں یہ تسبیح اٹھا لی میں نے۔ تو میں تو ایسی کھیل رہا تھا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، کھیل نہیں رہے تھے، تم پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا حضور میں تو یہ تسبیح چلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری انگلیاں وہ اتنی لوہاروں والی موٹی انگلیاں ہیں کہ یہ تسبیح کے دانے کہاں آئیں گے؟ میں تو دوسری ٹک ٹک استعمال کرتا ہوں کہ نہیں تمہاری نیت ہی یہی ہے۔ وہ تو ضد میں آئے ہوئے کہ تمہاری نیت یہ ہے کہ تم نیک سمجھے جاؤ اور لوگ تمہاری عزت کریں۔ بڑی مشکل سے معافیاں مانگ کے جان چھڑائی۔ وہ اس درجے کے پابند تھے ان باتوں میں کہ کسی طرح زبان سے کوئی کشف و کرامات کی بات نہ نکل جائے۔ تو کشف و کرامات کا اظہار تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ان کی کرامات بہت سی تھیں۔ ایک تو وہ میں ذکر آسمانی بجلی کا کیا تھا، جو ہم سفر کر رہے تھے سنجوال سے جی ٹی روڈ کی طرف شام کے وقت، تو وہ بادل آ گئے، برسات کا موسم تھا، تو بجلی چمکنے لگ گئی۔ تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی کے بونٹ پر بجلی ہے۔ تو میں نے بڑے شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا حضور یہ دیکھیے آسمانی بجلی بونٹ پہ ڈانس کر رہی۔ تو کہنے لگے اچھا تم نے اب دیکھی؟ میں تو یوں نہیں بول رہا تھا کہ تم ڈرو گے، تو بڑی دیر سے تمہاری چھت پر ڈانس کر رہی تھی۔ تو
میں نے کہا نہیں ڈر کیا ہو تم بہرحال. تو کہنے لگے دیکھو ابھی اس کو ہٹا دیتے ہیں. اب یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی, تجربہ بھی کیا. تو یہ دائیں ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے کہ چل جا بھائی یہاں سے. تو اگلے ہی لمحے جو دور پہاڑ نظر آ رہے تھے تو ان پہاڑوں پر بجلی چمکنے لگ گئی. ایک یہ ان کی میں نے خود ذاتی طور پہ جو کرامت دیکھی. دوسرا کام میں نے یہ دیکھا کہ نائٹرک ایسڈ جو تیزابوں میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ تیزاب بنا جاتا, اس سے انہوں نے ایک کھرل منگوائی تھی میرے ذریعے سے. سماگ ایک پتھر ہوتا وہ جہاں سے دریا پہاڑی علاقوں سے نکلتے ہیں, ان کا منبع ہوتا ہے دریا کا, تو وہاں سے ٹوٹ پھوٹ پہاڑ ہوتی رہتی ہے. تو ایک بڑا ٹکڑا پتھر گرتے رہتے ہیں پتھر. تو کچھ پتھر ایسے ہیں جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ رول ہوتے ہوئے اس پہاڑی علاقے میں, چونکہ وہاں بہاؤ تیز ہوتا ہے پانی کا, تو وہ اس بہاؤ کے ساتھ لوٹتے ہوئے نیچے میدانی علاقوں تک آ جاتے ہیں. تو جہاں کہیں وہ دریا میں گرتا ہے اور لڑکنا شروع کرتا ہے وہ بہت بڑے سائز کا پتھر ہوتا ہے, لیکن بائی دا ٹائم وہ پلینز میں آئے اور آ کے وہاں رک جائے, وہ لڑکنے کی وجہ سے گھس گھس کے بڑا چھوٹا رہ جاتا ہے. لیکن اس کی ایسی سیزننگ ہو جاتی ہے کہ اس پتھر کو کاٹنا, تراشنا اور توڑنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے. اس میں چیزلز جو ہیں ایک چھوٹے سے پتھر کو شیپ دیتے ہوئے 7-8 چیزلز ٹوٹ جاتی ہیں بعض کا. حالانکہ چیزل بڑی ہارڈ سٹیل کی, جس کو HSS کہتے ہیں, ہائی سپیڈ سٹیل, اس کی چیزل بنی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ, کیونکہ اس کی جو ہارڈنس ہے پتھر کی وہ 8 ہو جاتی ہے, جبکہ دنیا کی ہارڈسٹ چیز جو ہے وہ ہیرا ہے, اس کی ہارڈنس 10 ہوتی ہے. تو یہ 8 ہارڈنس پر ہوتا پتھر. تو اس کے انہیں کھرل چاہیے تھی. مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم ان علاقوں میں جاتے رہتے ٹور پہ تو ایک کھرل بنوا کے لا دو. تو ایک صاحب نے مجھے وہ اصلی والی دے دی, تو لے کے بڑے خوش ہوئے. تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے, تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے نائٹرک ایسڈ نکالا. سٹین لیس سٹیل کی کٹوری سی رکھی ہوئی تھی, انہوں نے اس میں ڈال کے تو جیسے کپڑا اٹھایا اور ہاتھوں سے پکڑے, ننگے ہاتھوں سے اس کے اندر ڈبویا. میں بولنے لگا تھا کہ ایسڈ ہے, انہوں نے ڈال بھی دیا اس میں ہاتھ, اور بڑے مزے سے بیٹھ کے وہ پتھر کو صاف کرتے رہے. وہ کپڑا جلتا تھا, اس میں دھواں نکلتا رہتا تھا, لیکن انگلیاں نہیں ان کی جلی کوئی. تو ننگے ہاتھوں سے اس تیزاب سے انہوں نے پتھر کو صاف کیا. یہ سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ شاہ صاحب کوئی مافوق الفطرت قسم کی یا ماورائے فطرت صلاحیتیں رکھتے تھے. انہیں کوئی مافوق البشر چیز ثابت کرنا مقصد نہیں ہے. اس سے کہنے کا مقصد یہ تھا, جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, کہ یہ قوتیں در حقیقت انعام ہیں اللہ کا. جو آدمی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اور اپنا آپ اس کے لیے وقف کر دیتا ہے, تو اللہ انعام کے طور پہ یہ قوتیں عطا فرماتا. لیکن یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو فقیر کی زندگی کا, یہ یاد رکھیے کہ جس کمرے میں وہ رہ رہے تھے اس کا سائز ایگزیکٹلی اس کمرے کے, اس صوفے کے برابر تھا, اور چوڑائی اس سے دگنی تھی. اب یہی ان کا بیڈ روم تھا, یہی ڈرائنگ روم تھا, یہی ٹی وی لاؤنج تھا, یہی کچن تھا, یہی سٹور روم تھا ان کا. اب اسی کے اندر زندگی پوری ان کی. باوجود اس کے کہ مالی لحاظ سے کچھ زیادہ ایفلوئنٹ نہیں تھے, لیکن اتنے پرٹیکولر تھے اپنے بل پے کرنے کے, کبھی اوور ڈیو ہوتے نہیں دیکھا ان کے بلوں کو. یہ زندگی کا ایک پہلو نوٹ کیا جانا چاہیے تھا.
کہ دنیاوی طور پر قانون کی اصول کی پابندی کس شدت سے بڑے شاہ صاحب کرتے رہے. اسی طرح میں نے زندگی میں انہیں، حالانکہ میرے ساتھ ان کے 3 رشتے تھے، پہلے ایک بار ڈکلیئر کر دیا کہ میں نے اپنی جیب سرفراز کو دے دی، تو ایک وہ رشتہ قائم ہوا میرا. پھر ایک دن لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور تیسری جو چیز انہوں نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے مرشد کا بھی ایک ہی خلیفہ تھا، میرا بھی ایک ہی خلیفہ، وہ یہ ہے. خلافت عطا کر دی. اب یہ اتنے 3 گہرے رشتے ہونے کے باوجود میں اپنی مرضی سے جو بھی ان کے ساتھ سلوک کرتا رہا وہ ایک علیحدہ ایشو تھا. لیکن کبھی انہوں نے اشارتاً بھی اظہار نہیں کیا اپنی کسی مالی ضرورت کا میرے سامنے، مالی تنگی کا یا کسی دنیاوی مشکل کا. میں نے ان کو اگر میرے سامنے نہیں کیا تو دوسرے تو پھر بڑی دور کی بات ہے. جہاں میرے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط تھا ان کا، تو وہ جو کچھ دنیاوی سختیاں آتی تھیں تو اس کو جس طرح خاموشی سے سہتے تھے. پھر معاملات تھے ان کے کہ 27 رمضان کو ختم ضرور دلاتے تھے، اور ساری عمر میں نے دیکھا کہ ایک دیگ بریانی کی اور زردے کی ایک دیگ پکاتے تھے. تو ان کی مالی تنگی یا مالی ذرائع کی جو کمی تھی اس سے کبھی ناغہ نہیں آیا. اس ختم میں اس پہ پابندی سے عمل کرتے رہے. اسے 7 محرم کا ختم دلاتے تھے، اس میں صرف وہ بریانی پکواتے تھے، تو وہ ایک دیگ پکا کرتی تھی. ساری عمر میں نے وہی پکتی دیکھی وہاں. تو اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ صبر اور شکر کی ہے، جس سے ہم تھوڑے سے دور چلے جاتے ہیں. تو آپ چونکہ سب لوگ اللہ کی قربت چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ اپنے مقربین میں شامل کر لے، خواہش ہے آپ کی، تو یوں میں ہمیشہ جب بھی آپ سے میری یہاں موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو ایک چیز پر میں، بلکہ 2 چیزوں پر زور اکثر بیشتر میں دیتا ہوں. ایک تو صبر اور شکر سے کام لے لیجئے، لیکن ان دونوں الفاظ کے مفہوم ہم غلط سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ میں ہائے بھی کرتا رہوں گا، لوگوں سے کہتا بھی رہوں گا کہ میں لٹ گیا، میں مر گیا، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے میرے پاس، اور اس کے باوجود دل میں یہ سمجھوں گا کہ میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے، میں برداشت کر رہا ہوں. صبر اس صورت میں ہوگا کہ خود میری انتہائی قریبی لوگوں کو، والدہ، وائف، بچے، کسی کو یہ پتہ نہ چلنے پائے کہ میں کس مشکل سے گزر رہا ہوں. نہ چہرے سے اظہار ہو، نہ میرے کسی عمل سے ظاہر ہو، اور ہر وقت ہنستا ہوا دکھائی دوں. وہ صبر ہے. میں بڑی خوش دلی سے اس مشکل سے گزر جاؤں. یہ صبر وہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی لوٹا پھیرنے والے کی تلاش میں رہوں کہ میں جا کے پوچھوں کہ بھائی کوئی وظیفہ بتا دو کہ اس مشکل سے گزر جاؤں، پھر دعویٰ یہ ہو کہ صبر کر رہا ہوں. اسی طرح یہ جو شکر کا ایک کنسپٹ ہم نے سیکھا، نہ جانے وہ کہاں سے آیا ہے، کہ ہم پیر صاحبان کے پاس، عامل حضرات کے پاس، دعا کرنے والوں کے پاس دوڑے دوڑے چلے جائیں گے. مشکل کے لیے کوئی وظیفہ دے دو، دعا کر دو اس مشکل سے نکل جاؤں میں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور جناب میرا بھائی مجھے میری جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہا ہے، اس پہ مقدمہ کر دوں، دعا کریں میں مقدمہ جیت جاؤں. لیکن ہم اگر کسی سے بھی بات کریں تو صاحب شکر تو میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ جو ہم بیٹھے ہوئے کسی محفل میں یا اللہ تیرا شکر ہے وہ کہہ دیتے ہیں،
اس کو ہم شکر گننے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے. زبان سے بے شک مت کہیے آپ. اگر آپ نے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر چیز کو اور اس کے ہر فیصلے کو آپ نے ہنسی خوشی قبول کر لیا اور یہ کہا کہ نہیں میرے رب نے بڑا اچھا کیا ہے میرے لیے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ شکر ادا کر دیا آپ نے. یہی شکر ہے. ہم اگر اپنے آپ کو ٹرین کر لیں ایک بات پہ کہ ہمارے رب کی طرف سے جیسی زندگی بھی عطا ہو گئی ہے ہمیں، اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیں ہم، لیکن ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھے، جدوجہد کرتے رہیں بغیر زبان پر شکایت لائے، اور اس جدوجہد کے جواب میں جو فیصلہ رب کی طرف سے ہو جائے، جو انعام آ جائے، اس کو ہم بڑی خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے قبول کر لیں دل سے، یہ کہہ کے کہ ہمارے رب نے جو عطا کیا بہترین عطا کیا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا بہتر اور کیا برا. تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے شکر اس کا ادا کر دیا. تو صبر اور شکر ایک پہلو ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، خواہ وہ کم ہے یا زیادہ، اس میں سے اس کے بندوں کی خدمت اگر ہم کرتے رہیں اور انتہائی عاجزی اور خاموشی کے ساتھ کہ کسی کے علم میں نہ آنے پائے، تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک پہلو ہے. تو ایک طرف تو ہم اس پہ عمل کر لیں اور دوسری طرف ہم اسے یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، تو یقین مانیے کہ کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی وہی عنایات نہ کر دے جو بڑے شاہ صاحب کے ذکر میں بعد میں کے ضمن میں آپ سے ذکر کرتا رہا ہوں. تو بھائیو، زور آپ وظائف پر مت دیجئے، زور دیجئے خلق خدا کے ساتھ آپ اپنی بہتر ڈیلنگز پر، جو بہت ہی مشفقانہ ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس پہ زور دیجئے اور اللہ کو یاد کرتے رہیے صبر اور شکر کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا.